الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ قرآن کریم کی نازل ہونے والی یہ پہلی مبارک صورت اور ماقبل والی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ اقرا کے ذریعے سے جہالت کی تاریکی کو دور کیا اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کے پھیلانے کا سبب اور ذریعہ قرار دے کر قلم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا۔ پورے کے پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ انسانیت کی ذات ہے۔ پورا کا پورا قرآن انسان کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور قرآن کریم چونکہ انسانوں کے متعلق بتلاتا ہے، بحث کرتا ہے، اس بنیاد پر انسانوں کی ترقی کا راز بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور جن وجوہات کی بنیاد پر انسان تنزلی کا شکار ہوتا ہے یا انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے، ان باتوں کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا۔ سابقہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا بھی تذکرہ کیا، اور انسان کا تذکرہ بئی اعتبار کیا کہ انسان کو اللہ نے تعلیم دی، اور تعلیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جہالت کی تاریکی سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ اور جس انسان کے اندر تعلیم نہیں ہوتی اس کی مثال جمع ہوا خون کا لوتھڑا، کہ جیسے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، ایسے ہی بغیر تعلیم یافتہ انسان بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جمع ہوئے لوتھڑے پر اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں، ایک خوبصورت انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جاہل انسان پر اللہ تعالیٰ کی کرم کی اور اس کی نوازش کی نگاہ پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، اور وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے۔ اب یہ جو آگے والی آیات کریمہ ہیں، ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 2 گروہوں کو بیان کیا۔ انسانوں کے 2 گروہوں میں سے پہلا گروہ وہ ہے جو مومن کہلاتا ہے۔ مومن کہلانے والا گروہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کریم پر ایمان بھی رکھتا ہے، قرآن کریم کے اندر موجودہ پروگرام کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتا ہے، قرآن کریم کے اندر موجود جو بیانیہ ہے اسلام کا اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کریم کے پروگرام کو نہیں اپناتا، قرآن کریم کے لائے ہوئے منصوبے کو اور اس کے بیانیوں کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر پر، اپنے معاشرے میں جگہ نہیں دیتا۔ ایسے انسان کو یا ایسے قسم کے انسانوں کو طاغی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سرکش کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے والی آیات مبارکہ میں اللہ نے دونوں قسم کے انسانوں کا ذکر بھی کیا، اور جو سرکش قسم کے لوگ ہیں ان کی سرکشی کی وجوہات کو بھی اور ان کے جو اسباب ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کلا خبردار، کلا خبردار، ایک مطلب اس کا ہرگز نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب اس کا خبردار بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کلا کا معنی کریں خبردار، کس بات پر خبردار؟ کہ یہ جو اللہ نے کرم نوازی کا معاملہ کیا کہ اللہ نے علم کے ذریعے سے انسانوں کو ایک فضیلت بخشی ہے، اور اس فضیلت کی بنیاد پر انسان اس قابل ہوا کہ قرآن کریم کو اپنا منشور بنا سکے۔ خبردار، سارے انسان اس قرآن کریم کو اپنا منشور بنانے پر راضی
نہیں ہے۔ ان الانسان لیطغی، بلا شبہ انسان سرکشی کرتا ہے۔ یہ کون سا انسان ہے؟ اس انسان کا نام ابو جہل ہے۔ اس انسان کا نام ابو جہل ہے، جو مکہ مکرمہ کا سردار اور اس امت کا فرعون تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں ابو جہل اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے متعلق سرکار کی دعا موجود ہے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ تو اسلام کو عزت دے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے آتے ہیں۔ ابو جہل بھی اسلام کا بڑا دشمن اور مکہ مکرمہ کا بڑا بہادر انسان تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی قبول اسلام سے پہلے اسلام کے پکے ٹھکے دشمن اور مکہ مکرمہ کی ایک بہادر شخصیت تھی۔ اللہ نے ان دونوں میں سے پیغمبر کی دعا کو ابو جہل کے حق میں قبول نہیں کیا، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر گنی چنی چند شخصیات تھیں کہ جنہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، ان میں سے ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا وہ ورقہ پڑھا اور اسلام دل کے اندر اتر گیا، تعلیم ان کے پاس موجود تھی، نتیجہ لینا آسان ہو گیا۔ اور یہ ابو جہل یہ جاہل تھا، یہ رات کو جا کر سرکار کا قرآن بھی سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس راستے پر نہیں آتا۔ رات کو قرآن سنتا ہے، اپنی کیفیات چینج ہوتی ہیں، وعدہ کرتے ہیں کل نہیں آئیں گے، دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر کرتے ہیں کل نہیں آئیں گے، دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے سمجھ لیا کہ یار یہ جو قرآن کریم کا پروگرام ہے یہ سننے والوں کو متاثر کیے بغیر رہنے نہیں دیتا۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کیا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کریم کو مت سنو، والغوا فیہ، جب تلاوت ہو رہی ہو تو شور مچایا کرو، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو، ہنسنا شروع کر دو، آوازیں نکالو، تاکہ کسی بھی بندے کے کان میں یہ قرآن کریم پہنچ نہ پائے، قرآن کریم پہنچ نہ پائے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اسی انسان یعنی ابو جہل کا ذکر کیا جو قرآن کے لائے ہوئے پروگرام کو اپنا منشور حیات بھی نہیں بناتا اور دوسروں تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بھی بنتا ہے۔ اللہ نے وجہ بیان کر دی، آخر ان کو قرآن کریم سے تکلیف کیا ہے، قرآن کا پروگرام اپنانے میں ان کا نقصان کیا ہے۔ اللہ نے پہلی وجہ بیان کی، ارآہ استغنا، کہ وہ یعنی ابو جہل اس قرآنی پروگرام سے اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے۔ مستغنی مطلب اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اس قرآنی پروگرام کی اسے ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر وہ قرآنی تعلیمات یا قرآنی پروگرام کو جھٹلاتا بھی ہے اور اس کے راستے کے اندر روڑے بھی اٹکاتا ہے۔ ارآہ استغنا، اس کی وجہ کیا بیان کی، اس کی سرکشی کی، اس کی وجہ یہ ہے وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے، اپنے آپ کو اس پروگرام کے مقابلے میں بے پرواہ خیال کرتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا مالدار ولید ابن المغیرہ اور دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مالدار یہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کہا کرتا تھا مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، یہ پروگرام یا یہ تعلیمات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں، میرے پاس تو مال بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، میرے پاس سرداری بھی ہے، ان چیزوں کی مجھے چندہ ضرورت نہیں۔ اللہ نے وجہ بیان فرما دی۔ کسی بھی انسان کی گمراہی کی وجوہات کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کر دیا۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے اندر بھی یہ بے پرواہی والا مادہ موجود ہے۔ اللہ نے اشارتاً انسان کہہ کر ابو جہل کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی مستغنی تھا۔ مستغنی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی انسان مال کی محبت کی وجہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان عہدے کی وجہ سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے، کبھی کبھی انسان طاقت کی وجہ سے، کبھی کبھی انسان تعلقات کی وجہ سے،
کبھی کبھی انسان خوبصورتی کی وجہ سے اور کبھی کبھی انسان اپنے کمال فن یا ہنر کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں عارضی چیزیں ہیں، ان کی مستقل حقیقت یا حیثیت کوئی نہیں ہے۔ البتہ ان تمام چیزوں کے اندر جو سب سے بڑی خطرناک بیماریاں ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے حب مال اور ایک ہے حب جاہ، یعنی کہ مال کی محبت یہ بڑی خطرناک ہے، اور دوسری چیز ہے عہدے کی، سرداری کی، مال بڑے عہدے کی جو لالچ ہوتی ہے نا، یہ بڑی بری بلا ہے۔ چنانچہ طاقت ایک وقت آ کر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا من ویسے بھی کمزور ہو جاتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں مال کی محبت اور جاہ کی محبت یہ انسان کے دلوں کے اندر دن بدن جوان ہوتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی بوڑھے ہیں وہ سارے کے سارے الیکشن کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے، حالانکہ بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے کے بعد آپ کس بات کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کام کے لیے سیاست نام ہے خدمت کا، اور خدمت جوانوں سے لی جاتی ہے نہ کہ بوڑھوں سے۔ اور ہم لوگ ماشاءاللہ جدی پشتی جو ہے نا کہ یہ میرا باپ میرا دادا، ہم تو خاندانی طور پر یہ ہم انہیں کو جا کر ووٹ دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے جناب کہ جو ہم نے امیدوار منتخب کیا اس امیدوار کے ہاتھ میں اگلے 5 سال کے لیے میں نے اپنا تمام چٹھا بٹھا حوالے کر دیا، لیکن وہ حضرت والا اتنے بوڑھے ہیں ان کی ٹانگوں کے اندر جان ہی نہیں ہے، پھر ہم اس کو پورا 5 سال تک ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ بڑھاپا تو آ گیا لیکن عہدہ ملنا چاہیے، سیٹ ملنی چاہیے، تو یہ چیز انسان کے اندر سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان آپ کو نظر آئے کہ جس نے سیاست میں قدم رکھنے کے بعد اس نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لی ہو اور اس کے بعد اس کی موت واقع اکا دکا شاید شاذ و نادر اس قسم کے واقعات ہیں کہ جس میں ہمیں سننے کو ملتا ہے سابقہ MPA، یہ سابقہ MNA، اور کافی عرصے سے انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، وگرنہ تو ہمیں سننے کو یہی ملتا ہے موجودہ یا سابقہ پارلیمنٹیرین آج ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو سرداری، اور دوسرا کہ اپنا مال کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے اس کے اندر 2 چیزوں کی امنگ بڑھتی رہتی ہے، ایک مال کی اور دوسرا لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ ابھی تو میرا یہ پوتا پیدا ہوا ہے، داڑھی تب رکھوں گا، پیر صاحب فرماتے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب فرماتے ہیں، میں نے ایک بندے کو داڑھی کے متعلق کہا، اس نے اپنا پوتا گود میں اٹھایا ہوا تھا تو مجھے کہنے لگا حضرت والا میں نے پکی ٹھکی نیت کر لی ہے، انشاءاللہ یہ میرا پوتا نا، یہ پوتا میرا جوان ہوگا، حافظ قرآن بنے گا، یہ مصلی پہ کھڑا ہو کر مصلی سنائے گا، اس کے پیچھے جب میں پہلی تراویح پڑھوں گا نا اس دن کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا۔ یہ انسان کے اندر اتنی لمبی لمبی پلاننگیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ابن آدم کو سونے کی بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے، ٹھیک ہے، وہ طلب کیا کرے گا؟ ایک وادی اور مل جائے۔ اسی بنیاد پر حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، باقی کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی۔ اسی بنیاد پر ابھی بھی یہاں دیکھیں آپ درس کے اندر بہت سارے لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے جناب؟ یہ والا چکر ہے یا پھر یہ والا چکر ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں ان کو آخری 3 سورتیں پڑھنا بھی نہیں آتی، ان کو وضو کے فرائض نہیں آتے، وہ جب وہاں سے سنجا کر کے آتے ہیں شلوار اتنی گھیلی ہوتی ہیں، وہ گندی شلوار، ناپاک شلوار، اس کے ساتھ پیشاب کے قطرے لگے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر اس فرش کو بھی ناپاک کرتے ہیں، لیکن وہ درس میں نہیں بیٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، پالٹی آئی ہے، گھاس آ گیا، فلاں چلا گیا، فلاں کے پاس آ گیا، یہ بے پرواہی والا مادہ یہ انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ آگے سمجھ میں الرآہ استغنا، کیا وجہ ہے قرآنی پروگرام کو توڑنے کی یا رکاوٹ ڈالنے کی کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا مستغنی خیال کرتا ہے۔ ان الی ربک الرجع، اللہ فرماتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے بلا شبہ ان سب کے سب نے لوٹ کر تیرے رب کے پاس ہی جانا ہے، بھلے وہ کوئی بھی انسان ہو، اچھا ہے یا برا ہے۔ جب انبیاء کرام کو وہاں پر کھڑا ہونا ہے تو ہم میں سے کون ایسے جو کہہ لے کہ جی ہم اللہ میاں کے پاس کھڑے نہیں ہوں گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جوان آیا اور اگر حضرت والا گناہ کرنا چاہتا ہوں اجازت دے دیں،
آواز کی توجہ ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ جس کو جمائی آ جائے کروٹ چینج کر لیا کرے، کیونکہ جمائی علامت ہے کہ حضرت والا بدن یہاں پر ہے پر دماغ شریف کہیں اور ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت گناہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، اجازت دے دینا۔ اس زمانے کے اندر لوگ بڑے اچھے ہوتے تھے، سچے ہوتے تھے، صحابی رسول ہیں، نئے نئے کلمہ پڑھا، سرکار کے پاس آ کر یا رسول اللہ سچ بولوں گا۔ جی فرمائیے۔ حضرت 3 بڑی بڑی برائیاں میرے اندر، آپ بتلا دیں کون سی برائی پہلے چھوڑوں؟ بتلائیے کون کون سی برائی ہیں؟ سرکار زنا بھی کرتا ہوں، عائشہ بش، سرکار شراب بھی پیتا ہوں، سرکار جھوٹ بھی بولتا ہوں، یہ بتلائیے ان 3 میں سے پہلے کون سا کام چھوڑوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ شراب پینا چھوڑ دو یا زنا کرنا چھوڑ دو، پر پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کہا ٹھیک ہے حضرت، عہد کیا سرکار سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ باہر گئے، شراب پی، اور اس کے بعد جب نشہ وشہ اتر گیا، اب دماغ میں خیال آیا سرکار کے پاس جاؤں گا، اتنے سارے مجمع کے اندر جا کر میں اقرار کروں گا کہ جی میں نے شراب پی، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے عہد کیا آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ زنا کا دل چاہا، یہ سوچا کہ زنا کر کے سرکار کے پاس جاؤں گا، وہاں جا کے اقرار کرنا پڑے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ گناہ بھی چھوٹ گیا۔ ایک جھوٹ کو چھوڑنے پر اللہ نے باقی 2 بڑی بڑی برائیوں کو بھی چھڑوا دیا۔ اس زمانے کے لوگ بات بتلاتے تھے، تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھیا بات یہ گناہ کرنا چاہتے ہو 5 کام کر لو، میں حسن بصری تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، اگر ان 5 کاموں کے کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو بتلا دینا حسن بصری نے مجھے گناہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ کہ جی ٹھیک ہے حضرت نے فرمایا پہلا کام یہ کرو، اگر گناہ کرنا چاہتے ہو نا اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو پھر گناہ بھی مت کرو۔ نمبر 2، اللہ کی زمین پر رہنا چھوڑ دو، نکل جاؤ زمین سے، اللہ کی کسی کنارے کے اندر چلے جاؤ، زمین خدا کی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات فرمائی حضرت نے کہ جس وقت ملک الموت اسرائیل تمہاری روح قبض کرنے کے لیے ہے منع کر دینا، میں نے نہیں جانا۔ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ نمبر 4، قبر کے اندر منکر نکیر سوال و جواب کے موقع پر آئیں اور ڈٹ کر جواب دینا کہ میں نے آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دینے۔ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ 5واں کام یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جب جہنم کے فرشتے اٹھا کر تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگیں تو وہاں پر انکار کر دینا کہ نہیں میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اس نے حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب تم یہ 5 کام نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کا کھا کر، اللہ کی زمین پر رہ کر، اللہ کے فرشتے کے ہاتھوں مجبوری والی کیفیت میں دنیا سے جا کر قبر کے اندر فرشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر سوال و جواب کا پابند ہو کر اور قیامت والے دن بھی اللہ کی مرضی کے بغیر قدم نہ ہلا سکنا، اگر تمہاری یہ قوت اور طاقت ہے تو پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم گناہ والا راستہ اختیار کرو۔ آگے سمجھ میں؟ تو لوٹ کر سب نے کہاں جانا ہے؟ اللہ میاں کے پاس جانا ہے۔ لہذا اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بہت سارے گناہ اپنے آپ چھوٹ جاتے ہیں۔ سائیں بیٹھے ماشاءاللہ، خانقاہوں کے اندر یہ جو مریدین ہوتے ہیں ان کو خلافت ملتی ہے، پگ پہنائی جاتی ہے، بھئی آئندہ کے لیے لوگ ان سے تعلق قائم کر لیں خلیفہ صاحب سے، اور اس کے اندر بڑا بڑا عرصہ لگ جاتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ جو اللہ والا جو سیٹ پر ہوتا ہے اس کی نگاہ ان لوگوں پر، ان کے دلوں پر ہوتی ہے، ان کے اعمال پر ہوتی ہے، ہر ایک اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے کی خانقاہ میں ایک بندہ آیا اور 3 دن کے بعد حضرت نے اس کو خلافت دے دی۔ باقی ہماری طرح کے لوگ تھے انہوں نے اعتراض کیا حضرت ہمیں تو زندگی گزر گئی، یہاں پڑے ہوئے ہیں، آج تک یہ اعزاز ہمیں نہ ملا، یہ 3 دن پہلے آئے آج اس کو یہ مل گیا۔ حضرت نے فرمایا چلیں جی کسی وقت جواب دیں گے۔ اللہ کی جان بات آئی گئی ہو گئی تو حضرت والا نے ایک دن مرغیاں منگوائی، مرغیاں، اور تمام مریدین سے کہا کہ بھائی یہ لو مرغی، اور ایسی جگہ پر کاٹ کے آنا جہاں پر کوئی بندہ دیکھ نہ رہا ہو۔ سب کو مرغیاں پکڑا دی۔ اب کوئی دیوار کی اوٹ میں بیٹھا ہوا کاٹ رہا ہے، کوئی گھر کے نکڑ میں بیٹھا ہوا کاٹ رہا ہے، کرتے 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 ہر بندہ اپنی اپنی مرغی کاٹ کر لے آیا، لیکن وہ جن کو خلافت دی تھی نا
وہ پہلے دن بھی واپس نہیں آئے، دوسرے دن بھی واپس نہیں آئے، تیسرے دن بھی واپس نہیں آئے، تو چوتھے دن واپس آ گئے۔ اب سارا جا رہے ہیں حضرت والا کی خانگاہ میں، رس کش لگا ہوا، سارے ہنس رہے اس کے اوپر۔ یہ کیسا بالکل لیوانا ہے جی، مرغی کاٹنے کے لیے حضرت نے کہا تو یہ 4 دن غائب رہا۔ حضرت نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ سب نے مرغیاں کاٹ لی؟ کچی کاٹ لی حضرت، جنہوں نے کاٹ لی تھی نا بھائی، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ ہر ایک اپنی سونے نے، حضرت میں نے تو دیوار کی اوٹ میں کاٹی ہے، میں نے تو کمرے کی گوٹھ میں کاٹی ہے، پلا پلا پلا۔ حضرت نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں کاٹی؟ کہ حضرت والا میں جس جگہ پر بھی گیا مجھے آپ کی یہ بات بار بار یاد آئی کہ جہاں پر کوئی نہ دیکھ رہا ہو میں نے دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کر کاٹنا شروع کیا، مجھے خیال آیا اور کوئی نہیں دیکھ رہا پر میرا اللہ مجھے یہاں پر بھی دیکھ رہا ہے۔ میں 3 دن تک تلاش کرتا رہا ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہ دیکھے، ہر جگہ میں ہر ایک کی نظروں سے چھپ گیا پر اللہ کی نگاہ سے میں چھپ نہ پایا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے حضور قلبی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضور قلبی۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اگر انسان یہ خیال کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بہت سارے گناہ انسان سے کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹ جاتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ ان الی ربک الرجع۔ اگر یہ بات ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اگر یہ بات ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ میاں کے پاس جانا ہے تو پھر داڑھی منڈوائیں گے، بولو، پھر داڑھی منڈوائیں گے، پھر اللہ میاں کو پف دکھائیں گے، پھر نمازوں کے اندر سستی کا مظاہرہ کریں گے، پھر دوسروں کے حقوق کو غصب کریں گے؟ قطعا نہیں کریں گے۔ وہ ابو جہل کی نسل اور ان کی جتنی بھی کابینہ تھی ان سب کے دماغ میں یہ تھا نہ بابا مرنا ہی نہیں ہے، مر بھی گئے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، کون اللہ میاں، کہاں پیشی؟ اس بنیاد پر وہ انکار کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا تو ایمان اور عقیدہ ہے، میرے اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں تو مرنے کے بعد اللہ میاں کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا مزے کی بات، مزے کی بات، جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں چھوٹا پیشاب کرتے ہیں یا بڑا پیشاب کرتے ہیں؟ دونوں کام کرتے ہیں نا۔ تو چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب کرنے کے بعد ہم استنجا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں نا؟ نہیں، حالانکہ اصولی طور پر پڑھ تو سکنا چاہیے نا یار۔ جو جگہ گندی ہم نے وہ دھو دی نا، جو جگہ گندی ہوئی ہم نے وہ دھو دی، لیکن یہ پورا وضو کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ پورا وضو کیوں کروایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ تو ہم نے ویسے بھی دھو دی، ہاتھ تو پاک ہو گئے، پھر اس کو فرض کیوں قرار دیا گیا؟ اس کو فرض کیوں قرار دیا گیا؟ اس کو فرض کیوں قرار دیا گیا؟ پاؤں کے اوپر موزے ہیں، ان کا تو تصور ہی کوئی نہیں ہے، ان کو فرض کیوں قرار دیا گیا؟ اللہ رب العالمین اور شریعت مطہرہ ہمیں بتلانا یہ چاہتی ہے، ہمیں بتلانا یہ چاہتی ہے کہ شریعت ہر اعتبار سے پاکیزگی کو پسند کرتی ہے، پاکیزگی کو پسند کرتی ہے۔ جیسے گندگی ایک مخصوص جگہ سے نکلنے کے باوجود پورے وجود کو پاک کرنا تمہارے لیے لازم ہے، اسی بنیاد پر غلط خیال یا غلط سوچ یا غلط معاشرہ یا غلط ماحول اگر تمہارے سامنے آ جاتا ہے، اس موقع پر اس کی پاکیزگی کا ایک ہی حل ہے، تم یہ سوچ لو میرا پورا کا پورا وجود اللہ میاں کے سامنے جانا ہے۔ اس گندے ماحول کے اندر اگر وجود کو ناپاک کیا تو جیسے اللہ یہاں پر بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا، وہاں پر اپنی بارگاہ کے اندر ہمیں کھڑا ہونا قبول نہیں کرے گا۔ آگے سمجھ؟ جی ہاں۔ ارأیت الذی ینہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس کو؟ کس کو؟ ابو جہل کو۔ الذی، وہ، ینہا جو روکتا ہے، عبدن، بندے کو، بندے سے مراد سرکار کی ذات، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ گرم ہو کر کہا اگر میں نے محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں اپنے پاؤں تلے اس کی گردن دبوچ دوں گا۔ اللہ کے نبی کو حرم پاک کے اندر دیکھا اس بدبخت نے کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی، یہ اٹھ کر غصے میں لال پیلا ہو کر گیا اور جاتے کے ساتھ یکدم الٹے قدموں واپس آنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان میں نے خندق دیکھی اور کچھ پر والے دیکھے تھے، میں نے ان کے ڈر کی وجہ سے میں الٹے قدموں واپس آنے پر مجبور ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ 1 انچ بھی میرے قریب آتا اللہ کے فرشتے کو توڑ موڑ کر پھینک دیتے اس کو۔ یہ سرکار کو منع کر رہا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ نے ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ کو حرم پاک میں نماز کی وجہ سے مارا، اتنا مارا بالکل لٹایا، اور پھر اپنے جوتے سے حضرت کے منہ کو مسلا، منہ کو ایسا مسلا کہ حضرت والا کا منہ سوج گیا، اتنا سوج گیا کہ حضرت پہچان میں نہیں آ رہے تھے یہ ابو بکر ہے یہ کون ہے۔ ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا، بنو تمیم کو، تو وہ مردہ خیال کر کے اٹھا کر لے کر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس بندے کو جو روکتا ہے بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ او امر بالتقوی یعنی عبدا اذا صلی، کیا دیکھا آپ نے اس بندے کو جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ فرعون آ گیا، اپنا ابو جہل آ گیا، ارأیت، بھلا مجھے بتلائیں تو، ان کان علی الہدی، اگر وہ ہدایت پر ہو، مطلب پیغمبر اگرچہ ہدایت پر بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے، اس کے باوجود اس کو یہ نماز سے روکتا ہے۔ او امر بالتقوی، یا وہ حکم کرتا ہو تقوی کا، یعنی پیغمبر ہی دو کام کرتے ہیں نا، خود ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو نیکی کا بھی حکم کرتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے قاری عبدالرشید صاحب؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ ہے تقوی، عدل کرنا، انصاف کرنا۔ آج کسی سے پوچھو جی شادیاں کتنی کریں گے؟ 4۔ پالے گا کون؟ ابا۔ پالے گا کون؟ ابا۔ ٹھیک ہے، تو شادی کرنا تو آسان ہے میری جان کے ٹوٹو، لیکن شادی نبھانا مشکل ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کی 2 بیگمات ہیں اگر انصاف نہیں کرتا کل قیامت والے دن یوں آئے گا، ایک اس کا جو سائڈ ہوگی نا وہ جھکی ہوئی ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 2 شادیاں کی، حضرت والا نے 2 شادیاں کی، 2 شادیوں کے بعد انصاف کا وہ معاملہ امت کے سامنے کر کے دکھلایا جو مطلوب ہے۔ چنانچہ اگر خربوزہ آتا نا، خربوزہ کہیں سے، حضرت والا باقاعدہ بندوں کو بلواتے، گاہک وہ دکانداروں کو، اور اپنے سامنے آدھا کلو کٹواتے، آدھا کلو کٹواتے، ٹھیک ہے، الگ الگ تھیلیوں میں پیک کروا کر دونوں گھروں کے اندر بھجواتے۔ عورت ذات دل میں آ سکتی ہے کہ جی میرے مقابلے میں دوسری کی محبت زیادہ ہوگی۔ حضرت نے ایک دن چال چلی، حضرت نے ایک کو بلائی، ذرا تجھ سے پردے کی بات کروں کا جی، کہ یہ لے 10 روپے اس کو مثلا دے دیے، کہ بات دوسری کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ کہانی ختم کی، دوسری کو بلایا، 10 روپے اس کو بھی دیے، کہ خالی تجھے دے رہا ہوں کسی اور کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ دونوں خوش ہو رہی ہے نا، 10 روپے مل گئے۔ پھر حضرت والا نے دونوں بیگمات کو سامنے بلایا کسی اور موقع پر اور کہا کہ تم دونوں بھی سوچتی ہوگی کہ تم دونوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو دونوں نے کہا بالکل۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس کو میں نے 10 روپے دیے تھے نا اس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ دونوں خوش ہو گئی نا، ٹھیک ہے، جس کو میں نے 10 روپے دیے تھے اس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ عدل کرنا نمبر 1، والاحسان، احسان کا معاملہ کرنا۔ احسان کیا ہے؟ کسی کو ہماری ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لطیفہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بندہ آ کر لوگوں سے کہہ رہا تھا میں نے کل بہت بڑا نیکی کا کام کیا۔ کہا کیا کیا؟ کہا کہ ایک بندے سے روڈ پار نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس کے پیچھے کتا لگا دیا، منٹوں میں پار کر گیا۔ یہ والا احسان نہیں، احسان کرنا اگلے کو ہماری ضرورت ہے ہم اس پر احسان کا معاملہ کریں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور تیسرا کام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اس کو کہتے ہیں عدل۔ جب یہ 3 کام ہو جائیں گے تو پھر اگلا حکم کیا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، 3 برائیاں ختم ہو جائیں گی، فحشاء والمنکر والبغی، 3 برائیاں ختم ہو جائیں گی، تو کہا جائے گا کہ تقوی کا نتیجہ آ گیا، تقوی کا نتیجہ آ گیا۔ تو پیغمبر تقوی کا حکم دیتا ہے، پیغمبر نے سارے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو کھینچ تانی کی وجہ سے حضور کے چچا کا کرتا پھٹ گیا، قد چونکہ لمبا تھا اور کسی بھی مسلمان کے قد اتنا بڑا تھا نہیں، تو منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا حضرت عباس کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے احسان کو یاد رکھا۔ یہی عبداللہ ابن ابی جب مرتا ہے اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ آ کر بتلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابا کا انتقال ہو گیا، سرکار اپنا کرتا باقاعدہ اتار کر دیتے ہیں، یہ اس احسان کا بدلہ ہے، یہ اس احسان کا بدلہ ہے۔ احسان کرنا بھی ہے
اور احسان اگر کسی نے کیا ہو اسے یاد بھی رکھنا ہے. ارأیت بھلا بتلاؤ تو ان کذب اگر وہ یعنی کہ منع کرنے والا روکنے والا اگر وہ تکذیب بھی کرتا ہو وتولی قرآنی پروگرام سے منہ بھی موڑتا ہو علم یعلم کیا وہ جانتا نہیں ہے اس بات کو بأن اللہ یرا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کلا خبردار لئن لم ینتہی اگر یہ یعنی ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا لنصفعا بالناصیہ ہم اسے اس کی پیشانی کی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ملت ابراہیمی کے اندر ملت ابراہیمی کے اندر بال بڑی مبارک چیز ہے. بال بڑی مبارک چیز ہے. کسی بنیاد پر قرآن کریم کے اندر حاجیوں کی تعریف جو بیان ہوئی نا محلقین رؤوسکم ومقصرین ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بال کترتے ہیں کچھ وہ ہیں جو بالوں کو صاف کرتے ہیں. تو وہاں کے زمانے میں عرب کے اندر بھی بالوں کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. وہاں گنجے نہیں ہوتے تھے وہاں گنجے لوگ نہیں ہوتے تھے تو بالوں کو اہمیت سے اللہ نے اسی انداز میں کہا اگر یہ باز نہیں آیا تو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹا جائے گا. پھر ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے بدر کے میدان کے اندر جب اس کی گردن کٹوائی تو بالوں سے گھسیٹ کر اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا. فرمایا کلا خبردار لئن لم ینتہی اگر یہ باز نہیں ہے اپنی حرکتوں سے لنصفعا بالناصیہ تو اسے بالوں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. ناصیۃ ایسی پیشانی کاذبۃ جو جھوٹی ہے خاطئۃ اور گناہگار ہے. فلیدع نادیہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعوت کے میدان میں جاتے ابو جہل کہا کرتا تھا مکہ کی وادی میں میرے حمایتی بہت ہیں میں ایک آواز ماروں گا 1000 بندہ جمع ہو جائے گا آپ کے پیچھے کوئی نہیں آنے والا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلیدع نادیہ اسے آپ کہیں کہ بلا لے اپنے حمایتیوں کو. سندع الزبانیہ ہم بھی بلائیں گے ان کو. زبانیہ زبانیہ کون ہوتا ہے؟ پیدل سیاست کرنے والے پیدل چلنے والے پیدل چل کر دھکے دے دے کر پکڑنے والے جو پولیس والے جیسے ہوتے ہیں نا دھکے دیتے ہیں گرفتار کرتے ہیں. تو جب یہ جیل وغیرہ کے اندر لے جانا ہوتا ہے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ باندھ بھی دیتے ہیں دھکے بھی پیچھے سے دیتے ہیں. تو سندع الزبانیہ ہم بھی بلائیں گے اللہ فرماتے ہم بھی بلائیں گے ان فرشتوں کو جو پیدل چلنے والے سیاست کرنے والے ہوتے ہیں یعنی کہ پیدل چل کر ان کو پکڑ کر گرفتار کرتے ہیں. کلا اے پیغمبر خبردار لا تطیعہ اس سرکش بندے کی بات آپ نے نہیں ماننی. قرآن کریم میں نا ودو لو تدہنوا فیدہنون یہ چاہتے ہیں اگر کچھ آپ معبودوں کے معاملے میں نرمی کر لیں ہم بھی نرم ہو جائیں گے. نہ ان کی بات نہیں ماننی. وسجد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے مطلب اللہ کے قرب کے لیے وقترب اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو یہ سجدہ تلاوت بھی آ گیا. یہ قرآن کریم کا آخری سجدہ ہے. تو درس سے فارغ ہونے کے بعد جن جن حضرات نے سن لیا ایک مرتبہ سجدہ کرنا ان پر واجب ہے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. باقی